حضرت علامہ مفتی محمد رمضان اقبال قادری خلیلی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی خدمت میں ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمائیں۔ ان کی شایان شان آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضل الرسل و خاتم الانبیاء الذی کان نبیا و آدم بین الطین والماء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام علماء کرام، فضلاء کرام، طلباء حضرات اور تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محترم ہمارے مرشد کریم حضور قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک عرس کی تقریب جاری ہے۔ آپ حضرات محبت سے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اسی عرس کے حوالے سے قرآن پاک کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا کہ جس میں یہ ہے کہ ہم ہر سال جو ہیں عرس بناتے ہیں، اور جو آگے پیچھے نہ بھی آ سکے تو وہ سال کے بعد حضور قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پرانوار پر حاضر ہوتا ہے، حاضری دیتا ہے۔ تو یہ جو ہم ہر سال عرس پر حاضر ہوتے ہیں، کیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ طریقہ تھا؟ کیا صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کا یہ طریقہ ہو کہ وہ ہر سال جو ہے جو فوت ہو چکے ہوں، جو دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کے مزار پہ جاتے ہوں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ ہمارا یہ عرس منانا، عرس کرنا، کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے؟ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر سی قرآن پاک کے چند کلمات تلاوت کیے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرمایا کہ تم پر سلام ہو کہ تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، کہ تمہارا کیا ہی آخرت کا گھر اچھا ہے۔ قرآن پاک کے ان کلمات کے تحت ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر نے لکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ کیجیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جو ہے شہدائے احد کی مزاروں پر، ان کی قبروں پر تشریف لے جاتے اور جا کر سلام پیش کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر،
اب ہمیں معلوم ہوا کہ ہم ہر سال جو عرس کی اس مبارک تقریب میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارا یہ طریقہ نیا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ طریقہ ہے جو ہم نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہے۔ اور پھر اسی روایت میں ابن کثیر نے آگے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے جانشین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک طریقے پر عمل کرتے ہوئے شہدائے احد جو ہوتے تھے ان کے مزاروں پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر جا کر سلام پیش کیا کرتے تھے۔ اب سیدنا صدیق اکبر جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے بعد سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آیا، تو سیدنا عمر فاروق نے بھی اسی طریقے کو جاری رکھا، اور ان کے بعد سیدنا عثمان غنی کا بھی جب زمانہ آیا، جب وہ خلیفہ بنے تو وہ بھی اسی طریقہ کو جاری رکھے ہوئے تھے کہ وہ بھی ہر سال جو ہے شہدائے احد کی قبروں پہ بھی جاتے اور وہاں پر جا کر سلام پیش کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ہم ہر سال جو یہ جس طرح آج حضور قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہوئے، ہمارا یہ آنا، یہاں پر سلام پیش کرنا، فاتحہ پڑھنا، درود و سلام کرنا، یہ کوئی نیا کام نہیں، بلکہ یہ وہ مبارک طریقہ جو ہم نے ہمارے بزرگوں سے سیکھا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس کی تعلیم دی۔ یہ تعلیم کون سی تعلیم ہے؟ یہ تعلیم وہ تعلیم ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ تو بہرحال چونکہ مہمان کافی تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں زیادہ دیر نہیں لگانا چاہتا۔ ہمارے محترم حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرحیم صاحب جو کراچی تشریف لائے، آپ نے ان کا بیان سنا، بہت خوبصورت بیان فرماتے ہیں، اور ماشاءاللہ صرف یہاں نہیں، کراچی کی بڑے مقبول خطیب ہیں۔ تو وہ حضور قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے متعلق فرما رہے تھے۔ حضور قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ جس طرح عام زبان میں لفظ سمجھ لیں کہ پیر تھے، پیر طریقت تھے، اسی طرح آپ کا رجحان جو ہے وہ زیادہ علم کی طرف بھی تھا۔ ایک مرتبہ آپ ایک محفل میں تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کو بیان فرمایا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے سے دوبارہ دن روشن ہوا، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے نماز عصر جو قضا تھی اس کو قضا نہیں پڑھا بلکہ ادا پڑھا ہے۔ اب ایک شخص نے سوال کیا، اس نے کہا حضور، آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس پلٹا، واپس کیا، یہ ہم نے اکثر علماء سے سنا ہے کہ سورج جو ہے وہ واپس پلٹا، بعض روایات میں بھی ذکر ہے کہ سورج واپس پلٹا ہے، لیکن حضور عرض یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو یہ ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا کہ سورج جو ہے وہ اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ اب قرآن میں ہے کہ سورج چل رہا ہے، اور آپ لوگ روایت بیان کرتے کہ سورج واپس پلٹایا، تو یہ تو حدیث ہی قرآن کے خلاف لگتی ہے، یہ تو حدیث ہی قرآن کے خلاف، یہ روایت ہی قرآن کے خلاف لگتی ہے کہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنے مدار میں چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، اللہ کے جو کام ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ تو اب روایت میں یہ آتا ہے کہ سورج واپس پلٹا، اور قرآن پاک میں یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ اسی طرح اپنے مدار میں چل رہا ہے، تو اب ہم کس کو مانیں؟ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اللہ نے بہت زیادہ علم عطا فرمایا تھا، آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس لیے آپ کو سند المحققین اور استاذ المحققین کا لقب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا جو جواب تھا وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور سیدنا علی المرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہو رہی تھی، اس لیے کہ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، تو آپ نے فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رب نے طاقت دی تھی، میرے آقا نے اپنے معجزے سے زمین کو اٹھا کر سورج کے قریب کر دیا، سورج اسی طرح چلتا رہا، زمین سورج کے قریب ہوئی، اور جب جتنا روشنی کے بلب کے قریب ہو جائے روشنی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اہل علم بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ زمین جب میرے آقا نے اٹھا کر سورج کے قریب کی تو سورج کے قریب زمین کرنے پر اب سورج کی روشنی جو کم ہو رہی تھی، جو ہی زمین سورج کے قریب گئی
تو اب سورج کی روشنی زمین پر تیز پڑنے لگی، جس طرح ہم بلب کے قریب ہوتے ہیں تو روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم اس بات کو سمجھو گے، اب بتاؤ نہ حدیث قرآن کے خلاف ہے نہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ تو آپ کا یہ علمی کمال تھا۔ اس طرح یہ تو صرف ایک مثال تھی چھوٹی سی، جو آپ سے دوست احباب ہمارے ساتھی جو ہم سے پہلے والے جو آپ سے پڑھے ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاد القرآن حضرت قاری محمد عمر سعیدی صاحب زید عمر۔ بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، چونکہ ساتھیوں کا یہ زور ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا آخر میں وہ کریں، چونکہ آخر میں حضرت صاحب تشریف فرما ہوتے، اس لیے میں نے کہا شروع میں یاد کر دیتا ہوں۔ تو یہ ایک علمی ایک مثال تھی، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ البتہ مختصر یہ کہ حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ مرشد کریم نے آپ کو سن 1971 میں حکم فرمایا کہ مفتی صاحب آپ جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، آپ حدیث مبارکہ لکھیں، چونکہ ہم اہل سنت میں یہ ہے نا، ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ حدیثیں کم بیان کرتے ہیں، ایسے ہی مسائل بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ حدیث کا ایک مجموعہ ترتیب دیں، اور حدیث اس طرح کی ہوں کہ جو ہمارے عقائد اہل سنت پر ہوں، ہمارے جو معمولات ہیں ان پر حدیث کا ایک مجموعہ ترتیب دے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا ایک مجموعہ ترتیب فرمایا جو غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر تھا، لیکن چونکہ آپ کی مصروفیت بہت زیادہ تھی اور بہت سارے معاملات تھے، اس لیے وہ چھپ نہ سکا۔ اب الحمدللہ اس عرص پاک پر کل چھپ کر وہ آ چکا ہے، اور آپ اس مجموعے کو پڑھیں بھی اور خود بھی دیکھیں کہ ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی عقائد یا معمولات ہیں وہ سارے کے سارے قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ کتاب بہر موجود ہے، آپ وہاں سے حاصل کریں اور پڑھیں کہ ہمارے سارے عقائد جو ہیں، معمولات جو ہیں، وہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمنا تھی، اور آپ حکم فرما کے گئے تھے کہ میرے بعد جو ہے یہ مجموعہ جو ہے اس کو ضرور چھاپنا ہے۔ اب الحمدللہ پہلی دفعہ وہ چھپا ہے، تو اس لیے آپ حضرات کو ضرور حاصل کر کے جائیں۔ اور پھر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے مرشد نے اپنی وفات سے کچھ دن قبل ہمیں مدرسہ بھی شروع کروایا۔ پہلے ہم اپنے استاد صاحب کے مدرسے میں پڑھاتے تھے، پھر انہوں نے مدرسہ شروع کرایا۔ اب الحمدللہ اب یہ آپ کا 5واں عرص ہے، تو آپ کی کرامت سمجھیں کہ الحمدللہ اہل علاقہ سب جانتے ہیں کہ مدرسہ بھی جو ہے اس میں تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اب وہاں پر ہم اور مزید داخلہ بھی نہیں دے سکتے۔ اور اب اس سال جو ہے 10 مارچ کو اس کا جلسہ بھی آپ نے پینفلس پڑھا ہوگا کہ الحمدللہ اس میں سے آپ کی کرامت دیکھیں کہ 9 عالم دین بن کے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ اس سال 16 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ یعنی یہ آپ کا فیضان ہے جو مرشد کریم غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ سے آ رہا ہے، اور اس طرح جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں ایسے بزرگوں کی صحبت، ان کی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔